برکتوں کے ساتھ آیا تھا، لیکن اس ایک دن اور ایک رات میں ہمارے لیے کچھ نیا نہیں آیا۔ اس ایک دن اور ایک رات میں ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ پچھلے سال کا آغاز اور اس سال کا آغاز ایک ہی طرح کا تھا۔ پچھلے سال کا پہلا دن بھی اسی طرح گزر گیا تھا، اس سال کا پہلا دن بھی اسی طرح گزر گیا ہے۔ ہم میں سے بیشتر افراد کے یہی حالات ہیں کہ ان کا ہر سال تقریباً ایک ہی طرح کا ہو کے گزر جاتا ہے۔ وہ لوگ جو وقت اور حالات کے رحم و کرم پر بیٹھے رہتے ہیں، در حقیقت وہ بد نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ ہم بھی وقت اور حالات کے رحم و کرم پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ زندگی میں بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں سیکھتے کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ نہیں سوچا کہ آپ نے اپنا یہ سال کس طرح گزارنا ہے، تو در حقیقت آپ ابھی تک 2020 کے اندر ہی جی رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر کچھ اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم نے یہ سال کس طرح جینا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں کچھ باتیں امپلیمنٹ کرنی ہیں، وہ اسی سال کرنی ہیں، اور وہ کون سی ہیں؟ میں آپ کو چند یہ باوقار اور کامیاب لوگوں کی باتیں بتاؤں گا کہ جنہوں نے نئے سال کے آغاز پر اپنے آپ سے کی تھی۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے نئے سال کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اپنے نئے سال کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا ہے، اور اس کے ہاں 2 شکرانے کے نوافل ادا کرنے ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی دی، کہ ہم نے 2021 کا پہلا سورج دیکھا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے پچھلے سال کے اندر 365 دن گزارے تھے، 50 سے زیادہ ہفتے گزارے تھے، اور 12 مہینے گزارے تھے۔ آپ نے ان دنوں کے اندر، ان ہفتوں اور مہینوں کے اندر بہت ساری غلطیاں کی تھی۔ آپ نے ان غلطیوں سے کچھ نہ کچھ سیکھا بھی تھا۔ تو اٹھائیے اپنی پینسل اور ابھی سے ان غلطیوں کو لکھیں جو آپ نے پچھلے سال سے کی تھی۔ آپ نے جو ان سے اسباق بھی سیکھے تھے، آپ وہ بھی لکھیں، اور اس سال ان غلطیوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، اور جو اسباق سیکھے ہیں ان کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ تجربہ انسان کا بہترین استاد ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ یہ دیکھیں کہ آیا جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو پیچھے لے کے جا رہا ہے یا آگے لے کے جا رہا ہے۔ وہ چیز جو آپ کو پیچھے لے کر جا رہی ہیں، ان عادتوں کو لکھیں اور ان سے اپنا تعلق بالکل مدھم کر دیں۔ وہ باتیں جو آپ کو، وہ محفلیں جو آپ کو پیچھے لے کر جا رہی ہیں، ان کو آپ حد الامکان چھوڑنے کی کوشش کریں۔ آپ ایک دم سے تو انہیں چھوڑ نہیں سکتے، لیکن آپ آہستہ آہستہ آرام کے ساتھ چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر آپ نے تبدیلی کا آغاز اپنے آپ سے کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر چھوٹے قدم سے کرنا ہے۔ آپ نے خود کو تبدیل کرنا ہے۔ اسٹیفن اپنی اسٹوپڈ منی بکس میں لکھتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو خود کو بدلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ بدل نہیں پاتے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایک دم سے بدلنا چاہتے ہیں، اور اس نے انسانوں پر تحقیق کی کہ کیوں لوگ جو ہیں جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں لیکن وہ بدل نہیں سکتے۔ تو اسے تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ لوگ اپنے آپ کو ایک دم سے بدلنا چاہتے ہیں، جبکہ انسان کی سائیکو میں یہ چیز ہے کہ تبدیلی چھوٹے سے قدم سے وہ سٹارٹ کرے تو ایک بڑی تبدیلی لا سکتا ہے، نہ کہ ایک دم سے وہ بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو آپ نے تبدیلی کا آغاز چھوٹے قدم سے کرنا ہے اور خود سے کرنا ہے۔ 5ویں نمبر پر آپ نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ بہتر کرنا ہے۔ 5واں نمبر آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ آپ نے اپنے اس سال کو بہتری کا سال قرار دینا ہے، اور اس سال کو اپنی زندگی کا آخری سال قرار دینا۔ آپ نے یہ امیجن کرنا ہے کہ میری زندگی کا آخری سال ہے اور میں نے اسی سال میں سب کچھ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو اخلاق کے حوالے سے بہتر کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو کاروبار کے حوالے سے مطلب کرنا ہے، آپ نے تقریباً ہر حوالے سے
اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ آپ نے دوستوں کے ساتھ ملنا ہے تو اخلاق کے ساتھ ملنا ہے، اگر کسی محفل میں جانا ہے تو محفل کے آداب پر غور کرنا ہے۔ ہر چیز کے حوالے سے آپ نے اپنے آپ کو اٹھنے بیٹھنے لکھنے ہر چیز کا سلیقہ سیکھنا ہے۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پر آپ نے نئی خواب دیکھنی ہے۔ آپ نے ہر چیز کے حوالے سے خواب دیکھنے ہیں، وہ آپ کا معاشرہ ہو سکتا ہے، آپ کی فیملی ہو سکتی ہے، آپ نے کا کاروبار ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو خواب دیکھتے ہیں وہ پر امید ہوتے ہیں۔ خواب انسان کے لیے موٹیویشن ہوتے ہیں۔ آپ نے ان خوابوں کو لکھنا ہے، اور جدھر آپ کا زیادہ سے زیادہ یا جدھر آپ روزانہ اپنے میرر پر لگا سکتے ہیں یا جدھر آپ کا وقت گزرتا ہے، آپ نے اسے دیوار پر ادھر لگا دینا ہے اور روزانہ ان کو دیکھنا کرنا ہے، کیونکہ وہ چیز جو انسان کے خیال میں نہیں آتی وہ حقیقت میں نہیں آتی۔ جب آپ ان کو روزانہ دیکھیں گے تو وہ آپ کو یاد رہیں گے، جب آپ کو وہ یاد رہیں گے تو وہ آپ کے خیال میں رہیں گے، اور جب وہ آپ کے خیال میں رہیں گے تو وہ حقیقت کی طرف جائیں گے۔ تو آپ نے ہر چیز کے حوالے سے خواب دیکھنے ہیں، اور ان خوابوں کو کیا کرنا ہے، آپ نے ان خوابوں کو لکھ لینا ہے اور اپنے خیالات میں رکھنا ہے۔ چھٹے نمبر پر آپ نے قدر کرنی ہے، آپ نے وقت کی قدر کرنی ہے، آپ نے زندگی کی قدر کرنی ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے۔ یہ جو وقت ٹک 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 کر کے گزر رہا ہے، در حقیقت یہ کٹ ہے۔ تو آپ نے وقت کی قدر کرنی ہے، اس سال کو غنیمت جان کر اس سال پر آپ نے محنت کرنی ہے، اپنے آپ پر محنت کرنی ہے۔ 7ویں نمبر پر آپ نے جن لوگوں کا دل دکھایا ہے، 365 دن تھے، جانے میں کسی نہ کسی کا دل تو دکھا ہی ہوگا، جس کا بھی آپ نے دل دکھایا ہے آپ نے اس سے معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ معاف کر دینی ہے، لیکن حقوق العباد جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرے گا تب تک نہیں کریں گے، اور اپنے ساتھ قبر میں لے جانے سے بہتر ہے کہ آپ ان سے معافی مانگ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معافی مانگنے سے جس کی عزت نفس کم ہو وہ مجھ محمد سے قیامت والے دن لے لینا، بہت بڑی بشارت ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس کا بھی دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگنی ہے۔ میری وجہ سے جانے میں انجانے میں کسی کا دل دکھا ہو، وہ کسی حالات میں بھی دکھا ہو، کسی طرح میں دکھا ہو، I am really sorry، ہم دل سے توبہ کرتے ہیں، مطلب دل سے معافی مانگتے ہیں، تو اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں آج کے بعد ایسے کاموں سے بچائے۔ دوسرے نمبر پر ہمارا کام معافی مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل آپ کے حوالے سے نرم کرنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ دعا کریں گے کہ جن لوگوں کو ہم نے ناراض کیا ہے ان کے دل ہمارے حوالے سے نرم کریں۔ یہ تو میں نے آپ کو بتائی تھی پلاننگ، کہ جو آپ نے نئے سال کے آغاز کے لیے کرنی ہے۔ اب 95% لوگ پلاننگز کرنے کے باوجود فیل ہو جاتے ہیں۔ 15 جنوری کے بعد ان کی پلاننگز پڑی کی پڑی رہ جاتی ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہے۔ دراصل پلاننگ کا سب سے پہلے مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ پلاننگ کسے کہتے ہیں؟ وقت اور وسائل کا بہترین استعمال کرنا پلاننگ کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم پلاننگ کرتے ہیں تو وہ کس وجہ سے ہماری ناکام ہو جاتی ہے، اس کی سب سے پہلی وجہ ہے جو بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی وجہ کیا ہے کہ ہمارے مقاصد واضح نہیں ہوتے۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کدھر جانا ہے، کیسے جانا ہے، کس لحاظ سے جانا ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے لاہور جانا ہے تو ہم لاہور ہی جائیں گے، لیکن جب پتہ ہی نہیں کہیں جانا ہے، کہاں جانا ہے، تو پھر ہم کوئی بھی گاڑی پکڑ کے کہیں بھی جا سکتے ہیں، اور وہ ہمیں جدھر لے جائے، وہ رستہ جدھر بھی ہمیں لے جائے، وہ چاہے ہمیں سیدھے رستے کی طرف لے جائے یا برے رستے کی طرف لے جائے، وہ اب ہماری قسمت ہوتی ہے۔ تو آپ کے مقاصد واضح نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے آپ کی پلاننگز ادھوری رہ جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کی تیاری نہیں ہوتی۔ اب ایک پلیئر ہے جو کہتا ہے کہ اگر مجھے موقع مل جائے تو میں میدان میں جا کر دنیا کو بتا دوں گا کہ میں کیا ہوں، جبکہ اس کا نیٹس کے اندر خون پسینہ ایک ہی نہیں ہوا۔ تو تیاری اگر نہیں ہوگی تو وہ پھر میدان کے اندر جا کر کچھ بھی نہیں کر سکتا اگر اس سے موقع مل بھی جائے۔ دراصل ہم ہوتے سستے ہیں لیکن بکنا مہنگا چاہتے ہیں، تو مہنگا بکنے کے لیے کئی چکیوں سے، کئی رستوں سے
کئی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، کہیں ہمیں سیدھا ہو کر گزرنا پڑتا ہے، کہیں ہمیں ٹیڑھا ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ تو جب ہماری تیاری ہی نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تیسرے نمبر پر قوت ارادت کی کمی ہوتی ہے۔ ہم بہت سارے کام کر لیتے ہیں، ہم ایک وقت میں پہلے مہینے میں یہ کرتے ہیں، دوسرے مہینے میں چینج ہو جاتا ہے، تیسرے مہینے میں چھوٹے، مطلب کہ کام چینج کرتے رہتے ہیں، آدھے کنویں کھودتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ آدھا کنواں آپ کھودیں گے نہ آپ کو ادھر سے پانی ملے گا، نہ آپ کو کوئی خزانہ ملے گا، کیونکہ آپ نے آدھا کنواں کھودا ہے۔ سو آپ نے جو بھی کنواں کھودنا ہے اسے پورا کھودنا ہے، چاہے اس سے پانی نکل آئے، چاہے اس سے کیا نکل آئے، خزانہ نکل آئے۔ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ پانی بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن خزانہ نکلے۔ تو آپ نے اپنی ٹینشنز ایک جگہ رکھنی ہے، نہ کہ مختلف جگہ رکھنی ہے۔ جب آپ مختلف جگہ رکھیں گے تو آپ کسی ایک کام کی طرف بھی توجہ نہیں دیں گے۔ وہ کیا ہے، ضرب المثل ہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، تو اس طرح ہمارا حساب ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہماری صحبت کی کمی ہوتی ہے۔ ہم ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں جو ہمارے پیشن کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں، ہم ایسے لوگوں میں جاتے ہیں جو ہمارے پیشن کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں۔ ہم ان سے نئی سوچ لے کر اپنے گھر آتے ہیں، جب ہم ان سے نئی سوچ لے کر اپنے گھر آتے ہیں تو ہماری خواب جو ہیں وہ پھر بالکل کسی اور حوالے سے چلے جاتے ہیں۔ ایک گھنٹے کے اندر کچھ ہوتے ہیں، دوسرے گھنٹے کے اندر کچھ ہوتے ہیں، ایک گھنٹے کے اندر ڈی ایس پی کے ہوتے ہیں، دوسرے گھنٹے کے اندر ہمارے وہ کیا کہتے ہیں کاروبار میں بل گیٹس کے ساتھ ملتے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جو بھی بننا ہے، آپ اپنی بیٹھک، آپ اپنی صحبت ان لوگوں سے رکھیں جو آپ کی فیلڈ کے اندر ہیں، نہ کہ ان لوگوں سے جو آپ کی فیلڈ سے بالکل اپوزٹ ہیں یا جو آپ کی توجہ بالکل دوسری طرف لے کر جاتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو یہ کیا بتا دی تھی، میں نے آپ کو وجوہات 4 بتائیں گے جس کی وجہ سے آپ کی پلاننگز ادھوری رہ جاتی ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ اصول بتاتا ہوں جن پر آپ عمل کر کے یہ جو پلاننگز آپ نے پیچھے کی ہیں ان پر آپ عمل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول کہ جو بھی چیز ہے وہ سب سے پہلے انسان کے دماغ میں آتی ہے، اس دماغ سے وہ حقیقت میں آتی ہے۔ سب سے پہلے مائنڈ میں اس کا سکیچ بنتا ہے، دین وہ ریئل میں پھر کیا آتی ہے، وجود میں آتی ہے۔ تو جو بھی بننا ہے اس کا دماغ میں خیال رکھیں اور اس کو اپنے دماغ کے اندر اس کا سکیچ بنائیں، کیونکہ لا آف اٹریکشن بھی یہی کہتا ہے کہ جو چیز دماغ میں ہوتی ہے وہ ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ تو اپنے دماغ میں جو آپ نے مستقبل میں بننا ہے اس حوالے سے کیا کریں، آپ سوچیں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ یہ امیجن کر لیں کہ آپ جو بننا چاہتے ہیں وہ آپ بن گئے، پھر اس مزے کو محسوس کریں۔ جب آپ اس مزے کو محسوس کریں گے دن آپ اپنے اس سفر کی طرف گامزن رہیں گے، اس سے بالکل اپوزٹ نہیں جائیں گے۔ تو جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں اس کو اپنے دماغ میں امیجن کر لیں کہ میں نے یہ بننا ہے، اور اس کے بعد اس کی لذت، وہ عزت، وہ ساری چیزیں انہیں انجوائے کریں۔ اور جب آپ انہیں انجوائے کریں گے تو وہ آپ کو اپنے کام کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔ تیسرے نمبر پر قدر کرنی ہے۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں وقت کی قدر، ٹائم از ویری امپورٹنٹ فار اس، ٹائم ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ٹائم کے آپ نے کیا کرنی، قدر کرنی ہے، اور اپنے اس سال کو اپنے لیے ترقی کا سال قرار دینا ہے۔ اور یہی سال آپ نے کہنا ہے میں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ یقین مانیے آپ کے اندر جو ہے وہ کسی کے اندر نہیں، آپ بہت اچھے ہیں، آپ کے اندر کوئی ایک ایسی ول پاور، یہ صلاحیت ہے جو کسی کے اندر نہیں۔ سو اپنی اس صلاحیت کو ڈھونڈیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے وقت کی قدر کرنی ہے۔ چوتھے نمبر پر آئنسٹائن کی ایک بات کر کے اپنی بات کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ آئنسٹائن کہتا ہے کہ اگر اپنی زندگی کو ایک مقصد کے ساتھ باندھ دیں تو آپ کی زندگی بے مقصد نہیں ہوتی۔ اپنی زندگی کو ایک مقصد کے ساتھ باندھ دیں۔ پیچھے وجوہات میں نے بیان کیا کہ انسان مختلف کام کرتا ہے، وہ پھر کسی کا بھی نہیں رہتا۔ تو آپ نے جو کام کرنا ہے اسے ڈیفائن کریں، میں نے یہ بننا ہے میں نے زندگی میں، اس کے بعد اپنی زندگی کو اس مقصد کے ساتھ باندھ دیں۔ جب آپ اس کو اپنے مقصد کے ساتھ باندھ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار رکھے گا۔ اور اس کے بعد اپنے خوابوں پر یقین رکھیں۔ کیوں نہیں آپ کر سکتے، آپ کر سکتے ہیں۔ اپنے خوابوں اور اپنے آپ پر یقین رکھیں۔ آئنسٹائن نے تو چلو بات کہہ دی، لیکن آپ اپنے آپ پر، اپنے خوابوں پر یقین رکھیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، اور زندگی کو رائٹ ڈائریکشن میں ایک مقصد میں لے کر جائیں۔ یاد رکھیے، میں لاسٹ پر بتا رہا ہوں کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ مہنگا ہونے کے لیے پہلے سستا بکنا پڑتا ہے، سستے بکنے کے بعد پھر آپ کی جب مارکیٹ بنتی ہے تب آپ کاسٹلی یا یونیک ہوتے ہیں۔ تو
मैंने जितनी भी बातें बताई लास्ट पर यही कहूँगा कि अपने अल्लाह ताला के साथ भी रबत कायम रखिएगा। अल्लाह ताला की मदद और नुसरत के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है, उसको भी लाजमी याद रखिएगा। जिधर आपने अपनी दुनिया के लिए इतनी एफर्ट्स करनी है, उस रब के लिए अगर आप थोड़ी सारी भी कर देंगे तो आपकी ये जो इतनी ज़्यादा इस हवाले से एफर्ट्स है, अल्लाह ताला उनको भी पूरी कर देगा। एक हदीस कुदसी अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँगा। वो हदीस कुदसी क्या है? अल्लाह ताला कहते हैं कि एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, पर होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने अपने आप को उसके स्पुर्द कर दिया जो मेरी चाहत है, तो मैं तुम्हें वो भी दूंगा जो तुम्हारी चाहत है। लेकिन अगर तूने अपने आप को उसके स्पुर्द ना किया जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुम्हें उसमें जो तेरी चाहत है, पर होगा फिर भी वही जो मेरी चाहत है। सो अल्लाह ताला के साथ रबत कायम करना वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट अल्लाह ताला की मदद और नुसरत हेल्प के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। अपने अल्लाह ताला को याद रखना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आसानियाँ हासिल करने और तकसीम करने का शरफ अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।